باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیسے مردے زندہ کرے گا قال اولم تؤمن فرمایا کیا تجھے یقین نہیں قال بلا عرض کی کیوں نہیں وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے قال فخذ 4 من الطیر فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر فصرهن الیک اپنے ساتھ ان کو مانوس کر لے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے ثم ادعوہن یأتینک سعیا پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے واللہ وعلم ان اللہ عزیز حکیم اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک مردہ یہ سمندر کے کنارے پڑا ہوا تھا، اب سمندر کا پانی چڑھتا تھا اور نیچے اترتا تھا، جب پانی چڑھتا تو اس کو مچھلیاں کھاتی آ کر اس کے جسم کو، پانی نیچے اترتا تو جو جنگل کے درندے تھے وہ کھا لیتے اس کو، اور جب درندے چلے جاتے تو پرندے آتے اور اس کے جسم کو کھا جاتے۔ یہ منظر جو تھا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے یقین تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اور تو اس درندوں کے پیٹ سے بھی مچھلیوں کے پیٹ سے بھی اس کے اجزاء کو واپس نکال لائے گا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا، یہ منظر کیسا ہوگا کہ جب تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو سیدنا ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے کہ اللہ نے آپ کو اپنی دوستی سے خلت سے نوازا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو عزرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ عز و جل آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی دعا پر مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ تو جب یہ آپ نے سنا تو اس پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے پھر ان کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی ان کو اتنی دیر ساتھ رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ جڑ جائیں، مانوس ہو جائیں، پھر ان کو ذبح کرو اور سب کا گوشت بناؤ اور آپس میں مکس کر دو سب کا گوشت 4 پرندوں کا، اور پھر کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ اور ان کی جو اس طرح کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ نے 4 پرندے لیے اور ان کو ذبح کر دیا اور پھر ان کا گوشت بنا کر مکس کر کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر آپ نے ان کو اپنی طرف آواز دی تو وہ گوشت جو مکس ہو چکا تھا وہ اللہ کے حکم سے سارے اجزاء اس کے الگ الگ ہوئے، ہر پرندہ اپنی اصل شکل میں واپس آیا اور پاؤں سے دوڑتا ہوا سیدنا ابراہیم کے پاس آ پہنچا۔ تو اس طرح اللہ عز و جل نے سیدنا ابراہیم کو دکھایا کہ ہم کس طرح مردوں کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں۔
اگرچہ اب آپ دیکھیں کہ وہ اجزاء جو تھے، یہ نہیں کہ ایک پرندہ تھا اس کا گوشت بنایا اور اس کا ہی صرف اجزاء رکھے ہوئے تھے، چاروں پرندوں کے مکس کر دیے تھے بیچ میں، ان کو نکالنا، الگ الگ کرنا، پھر ان کو دوبارہ سے اصل شکل دینا، یہ اللہ عز و جل ہی کا کام ہے اور اس کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اون اموالہم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے گا جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہاں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی ایک فضیلت کو مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک بندہ ایک دانہ بیج ڈالتا ہے اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگ کر آتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک دانے سے 700 گنا جو منافع مل جاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو ایک خرچ کرتا ہے اس کے بدلے اس کو اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ صرف مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ اس کے ثواب کو 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل چاہے تو 700 گنا چھوڑ 7000 گنا بھی بڑھا سکتا ہے، بس نیت اچھی ہونی چاہیے اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ جو مال خرچ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ جو بہت سخی بندہ ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا ہے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے کہ میں جو خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں، جو بھی نیکی کرتا ہوں اس کا صرف اجر مجھے اللہ ہی سے چاہیے اور وہی مجھے اجر عطا کرے گا۔ تو جب اس طرح کی نیت ہوگی تو اللہ عز و جل اس کے ایک کا بھی ثواب 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم